وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 13، سبق نمبر 11-22. آج کا موضوع، کیا ہم ایک گمراہ قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں. سمجھنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں. سامعین اکرام، سورہ نحل آیت نمبر 13، وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور تمہارے لیے جو چیزیں زمین میں رنگ برنگ کی پھیلائی ہوئی ہیں یا پیدا کر رکھی ہیں، اس میں بھی نشانی ہے. ان فی ذالک لآیۃ، اس میں نشانی ہے لقوم یذکرون، جو نصیحت یا سبق حاصل کرنے والے ہیں. وہو الذی سخر البحر، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے. لتأکلوا منہ لحما طریا، تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ. وتری الفلک مواخر، نہیں، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. سامعین اکرام، اصل مسئلہ جو ہے وہ توحید کا ہے. 3 بنیادی مسائل ہیں ہماری کامیابی کے لیے، یعنی یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس پر ہمارا یقین ہونا لازمی ہے. ہمارے دیکھیں، جب ہم ابھی بھی ایسے ہی بات ہے، ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا، کچھ مضامین اختیاری ہوتے تھے اور کچھ لازمی ہوتے تھے. تو اسی طرح پرچے جب ہمارے آتے تھے سوالات کے، تو اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ سوالات لازمی کرنے ہوتے تھے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اچھا، ایک لازمی مضمون میں جب آپ فیل ہو گئے تو آپ پھر آپ فیل تصور کیے جاتے ہیں. یعنی جو مثال کے طور پہ ہے ہمارا اردو، انگلش، اسلامیات
یہ چند 4 تقریباً ہوتے تھے، جو بھی تھے، تو اس میں ایک بھی آپ فیل ہو گئے تو آپ کو اگلی کلاس میں داخلہ نہیں ملے گا۔ تو اسی طرح یہ جو ہمارا وہ ہے مضامین ہیں ہمارے لیے، یہ 3 چیزوں پر یقین رکھنا لازمی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں کہ یقین سے اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے آج اگر اعمال درست نہیں ہیں، صالح نہیں ہیں، اور غیر صالح ہیں ہمارے یعنی اعمال جو ہیں غیر صالح ہیں، انہو عمل غیر صالح، اچھا، پھر ہمارا جو روش ہے وہ متقیانہ نہیں ہے، تقوی کی روش نہیں ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم پھر گمراہی میں جا پڑتے ہیں۔ آج کا ماحول، آج کا معاشرہ گمراہ ہے، یعنی اس سے راستہ خطا ہو گیا ہے، منزل خطا ہے۔ کیوں؟ کہ جو منزل ہے ہماری اس پر ہمیں یقین ہی نہیں ہے، اور جو گمراہی ہے اس کو ہم حق سمجھتے ہیں، سچ سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج دنیا کی کامیابی ہے، اس کو ہم اصل سمجھتے ہیں۔ آج کا مسلمان جو برائے نام مسلمان ہے، یہ دنیا کی کامیابی کو سچ سمجھتا ہے، حق سمجھتا ہے، اور آخرت سے غافل ہے، جو اس کی حقیقی کامیابی کی گارنٹی ہے، اور آخرت، تو اس سے ہم غافل ہیں، تمام لوگ ہم اس سے غافل ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو ہم نے دیکھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم کھڑے ہوئے ہیں، دیکھیں ایک بات جو ہے میں واضح طور پہ آپ کو بتاؤں کہ ہم آگ کے گڑھے کے کنارے ہیں۔ انسان جب بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ آگ کے اس کے ساتھ چونکہ نفس امارہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ یہ صرف وہ مدینے کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مضمون نازل ہوا ہوگا مدینے میں، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ تمام انسانیت کا مسئلہ ہے، اور جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو یہ دراصل آگ کے گڑھے کے کنارے پیدا ہوتا ہے۔ اب پھر اس کو ہدایت ملتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور ہدایت ملتا ہے، پیغمبر آتے ہیں، وہ اس کو اس گڑھے سے باہر یعنی اس کو نجات کا راستہ بتاتے ہیں۔ جیسے کہ میرے آقا نے جب تبلیغ شروع کی تو وہ کیا تھی؟ وہ تبلیغ یہ تھی کہ یعنی اس میں کیا کہا انہوں نے کہ تم پر اللہ کے عذاب کا لشکر آنے والا ہے، اور اس سے نجات کی ایک ہی راستہ ہے کہ تم کلمہ طیبہ پڑھ لو اور توحید کا اقرار کر لو۔ یہ دعوت تھی ان کی۔ آج بھی یہ میں آپ کو ایسا مضمون کہہ رہا ہوں صاحب اکرام، دیکھیں قرآن تو ٹھیک ہے ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن اس سے جو ہم سبق حاصل کرتے ہیں یا کرنا چاہیے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کہ ہر انسان آگ کے گڑھے کے کنارے پر ہوتا ہے۔ اب اگر یہ اللہ کے رسول کی بات کو مان لے اور اللہ کی بات کو مان لے تو یہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ جب جو کلمہ پڑھتا ہے اور سچا مسلمان ہو جاتا ہے، دل سے کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور یہ 3 چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بنیادی طور پہ جب اس کا یہ اقرار کر لیتا ہے تو پھر یہ اس آگ کے گڑھے سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول نکال لیتے ہیں۔ اور دیکھیں ایک حدیث بھی مجھے یاد آ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایسی ہے کہ یعنی میں ایک آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑا ہوں، مفہوم اس کا یہ، اور میں سب لوگ کوشش کر رہے ہیں اس میں گرنے کی، اور میں ایک ایک کی کمر سے پکڑ کے اس کو نکال رہا ہوں، میری مثال ایسی ہے، یہ مفہوم ہے حدیث کا۔
یا تھوڑا سا کم و بیش ہوگا، لیکن یہ الفاظ تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال ایسے دی ہے۔ تو دیکھیں یہ مسئلہ ہے سارا۔ اچھا، ہماری جہاں تک ہمارا تعلق ہے عوام کا اور خواص کا، اس میں تو کوئی مجھے فرق نہیں نظر آ رہا۔ جو خیال آج کے وزیر اعظم کا ہے، جو سب سے آپ کے ذہن میں ہوشیار آدمی ہے اور ہزاروں لوگ اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، وہ بھی گمراہ ہے۔ آج کا وزیر اعظم کی میں بات کر رہا ہوں، اور ہر دور کا وزیر اعظم، یعنی گمراہ، راستہ غلط ہے۔ اللہ منزل نہیں ہے، جس کی منزل اللہ نہ ہو وہ گمراہ ہے۔ یہ گمراہی کو مطلب آپ ایک خاص سینس میں، جب بھی میں آپ کو کہوں تو ایک خاص تناظر میں، میں ایک خاص تناظر میں کہتا ہوں، اسی میں آپ اس کا معنی لیا کریں، گمراہ، راستہ غلط ہو گیا۔ ہم سب سے راستہ غلط ہے، اور ہماری منزل دنیا ہے، دنیا کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں، دنیا ہی ہماری منزل ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں بس یہ میں آپ کو کہہ رہا تھا۔ اچھا، اب وہ میں نے بات شروع کی تھی 3 باتوں سے، کہ 3 چیزوں پر ہمارا یقین، کامل یقین ہونا چاہیے: توحید، رسالت اور آخرت۔ تو جب اچھا، اب انہی چیزوں پر ہمارا یقین نہیں ہے، کسی ایک چیز پر بھی ہمارا یقین نہیں ہے، یعنی جو لازمی مضامین ہے اس میں ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ اور اب یہ کیوں نہیں ہے کہ ہم نے غرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، دنیا اصل ہے ہماری نظر میں۔ اس وقت آپ عام دیکھ لیں، عوام اور خواص کوئی فرق نہیں، وہ ایک ریڈی والا وہ بھی بے خبر ہے، اور جو وزیر اعظم ہے وہ بھی بے خبر ہے، اور جو پی ایچ ڈی لوگ ہیں وہ بھی بے خبر ہیں، جو اور لوگوں کو ٹیچ کرتے ہیں وہ یوٹیوبر جو ہیں یا جو موٹیویٹ کرتے ہیں، وہ سارے آپ کو دنیا کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں۔ مجھے تو کوئی ایک نام نہیں آتا ان موٹیویٹر میں جو لوگوں کو اللہ کی ملاقات کے لیے تیار کر رہا ہو، اور لوگوں کی توجہ، یعنی لوگوں کو دنیا کی دلدل سے نکال کر آخرت کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایک نام بھی میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ہوگا، دنیا تو خالی نہیں ہے، لیکن میری معلومات کے مطابق، یعنی جو میں دیکھتا رہتا ہوں وہ بھی۔ بہرحال اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں۔ یہ مضمون جاری ہے سورہ نحل کا، جو بھی شروع سے ہم نے، اگر آپ دیکھیں تو ہم، یعنی یہ مضمون جب شروع ہوا ہے تو ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، آیت نمبر 2۔ پھر آیت نمبر 1، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بلند ہے جو چیزیں یہ شریک کرتے ہیں۔ تو یہ صورت کا، مکی صورتوں کا، یعنی آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا، تمام مکی صورتوں کا یہی انہی موضوعات کے گرد یہ موضوع ہوتا ہے۔ احکامات دیکھیں، چونکہ معاشرہ نہیں تھا تو احکامات نہیں تھے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لا اسلام الا بالجماع ولا جماعت الا بالامیر، اسلام جماعت کے بغیر ہو نہیں سکتا، یہ احکامات نافذ نہیں ہو سکتے۔ آج بھی یعنی پاکستان میں چونکہ جماعت نہیں ہے، لہٰذا اسلام نہیں ہے یہاں۔ لا اسلام الا بالجماع، جماعت اجتماعی طور پہ مومنوں کی ایک جماعت جس کی حکومت ہو اور جو یعنی جس کا اختیار ہو خلافت کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نائب ہوں، تو ایسی کوئی جماعت نہیں ہے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ جماعت نہیں تھی مکے میں، لہٰذا عموماً مضامین جو ہیں وہ بنیادی مضامین ہیں جماعت کی تیاری کے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو میرا بھی یعنی جو بھی میں جتنی بھی گفتگو کرتا ہوں، انہی 3 موضوعات کی میں گفتگو کرتا ہوں، احکامات کی میں اکثر بات نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، قرآن میں آ جاتے ہیں، ہم اس کو پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن بنیادی جو میرا موضوع ہے وہ مکی
صورتیں ہیں، اور ہر آیت کو میں لے کے جاتا ہوں توحید، رسالت اور آخرت کی طرف، اور اسی سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ مکی صورتیں تو عام طور پہ، مدنی صورتوں میں بھی یہی مضامین ہیں، وہ اس وقت میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن مکی صورتوں میں تو یہی مضامین ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ گمراہ لوگوں کو سیدھا راستہ بتا رہے ہیں اور اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں۔ اس طریقے سے سیدھا راستہ بتا رہے اور اپنی نشانیاں اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو۔ اب یہ تمام مضمون کا میں آپ کو، جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 16 تک، تو اس کا میں آپ کو ایک لب لباب بیان کروں کہ یہ کیا مضمون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، کسے؟ مجھے اور آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو، میری طرف دیکھو، تم نے تو مخلوق سے توقعات لگا رکھی ہیں، مخلوق سے، اور تم اپنے خالق سے غافل ہو، اپنے رب سے غافل ہو۔ جو تمہاری منزل ہے اس سے تم بھٹک گئے ہو، تم منزل کی طرف متوجہ ہو، تم اپنے مقصود حیات کو سوچو، سمجھو اور اسی کی طرف اپنا رخ کر لو، کیونکہ وہی اصل ہے۔ یہاں آگے آئے گا مضمون سامعین اکرام، آفامن یخلق کمن لا یخلق، آیت نمبر 17 میں یعنی یہ تمام اللہ تعالیٰ، دیکھیں بہت اچھا نقطہ ہے، اگر آپ کے پاس ٹیکسٹ ہو قرآن پاک آپ دیکھ رہے ہو تو اس میں یعنی یہ ساری نشانیاں بتا کے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ بھئی جس نے پیدا کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے اس ذات کی طرح جس نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا؟ یعنی مخلوق اور خالق یہ برابر تو نہیں ہو سکتے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، جو مخلوق ہے وہ خالق کے برابر تو نہیں ہو سکتی، جو خالق کا حق ہے وہ تو ہم مخلوق کو نہیں دے سکتے۔ افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ یہ آیت نمبر 17 میں اگر آپ دیکھیں، اگر ٹیکسٹ آپ کے سامنے اور ہونا بھی چاہیے، مطلب آپ کو جب آپ قرآن پڑھیں یا سنیں تو ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اور وہ تو جب زیادہ دلچسپی ہوگی تو آپ کو عام طور پہ جو اگر وہ ہے، یعنی ہم تو اپنے درس میں دے دیتے ہیں، ٹیکسٹ وغیرہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر میں اب مثال کے طور پہ آیت نمبر 13 کی میں بات کر رہا ہوں، 13 سے ہم سبق شروع کیا ہے نا، لیکن اب میں ایک دم آ گیا آیت نمبر 16 تک، تو اب جو ہم نے وہ لگایا ہے، اپنی تصویر لگائی ہے، وہ تو آیت نمبر 13 کی ہوگی۔ جو ہمارا ایڈیٹنگ ہم کرتے ہیں تو اس میں تو 13 نمبر ہے، تو آپ کے پاس مطلب آپ جب میں یعنی درس ہوا ہو تو آپ کے پاس ایک آپ موبائل پہ سن رہے ہیں یا لیپ ٹاپ پہ سن رہے ہیں تو وہ کم از کم، یا قرآن شریف آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، مصحف، تو آپ دیکھیں اس کو، کیونکہ میں اس کا حوالہ دیتا ہوں، تو اگر آپ سیریس ہیں، سنجیدہ ہیں، تو پھر آپ یعنی جو بھی میں حوالہ دیتا ہوں تو اس کو آپ دیکھا کریں بہرحال۔ اچھا، آیت نمبر 17 میں کیا ہے؟ افمن یخلق کمن لا یخلق۔ اب یہ تمام جو آیت نمبر 16 تک جو مضمون ہے اس میں یہی ہے کہ بھئی تم نے تو خالق کا حق مخلوق کو دے دیا، یہ تو ہو نہیں سکتا، تم نے تو برابر کر دیا، باقی چیزیں تو عابد ہیں، معبود ایک ہے، اور تم نے جو مخلوق ہے اس کی طرف توجہ کر لی ہے، اور جو رب ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو آپ کی منزل ہے، جو آپ کا مقصود بھی ہے، محبوب بھی ہے اور مطلوب بھی ہے، اس سے تو تم نے رخ پھیر کے ظاہر کی طرف رخ کر لیا۔ اور یہ سمجھنے میں سامنے کرام مشکل نہیں ہے مضمون، مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ذاتی طور پہ مسئلہ ہمارے ساتھ یہی ہے کہ ہم لوگ مخلوق کی طرف متوجہ ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ کی پیدا کردہ ہے، اور یہ ساری نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، یہ اس کی ربوبیت ہے اور ہمارے لیے بنائی ہیں۔ تو پھر یہاں آگے جو مضمون آ رہا ہے، لعلکم تشکرون، آیت نمبر 14 میں
ہم تو 13 اور 14 پڑھ رہے ہیں نا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو. یعنی یہ تمام نعمتیں اس لیے ہیں کہ تم نعمتوں کا بجا استعمال کرو. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں سامعین کرام. وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، اور یہ جو بہت سی رنگ برنگی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، تو اس میں بھی اگر تم نصیحت حاصل کرتے ہو تو اس میں نصیحت موجود ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اس میں تمہارے لیے نصیحت موجود ہے. اچھا، اب یہ مختلف الوان ہو، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو اس کی تو وہ پھر اس میں آ جاتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، وہ ہم گن نہیں سکتے. کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نہیں بنائی ہے، جو ہماری ضرورت تھی اور وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کا اظہار کرتا چلا جا رہا ہے ہر طریقے سے. مخلوق پہلے کم تھی تو توانائی جو تھی اس کے ذرائع جو تھے وہ محدود تھے. لکڑی ایندھن کا ذریعہ تھی، توانائی کا ذریعہ. لکڑی کے چولہے تھے، لکڑی سے لوگ جو تھے کھانا وانا پکاتے تھے. پھر جب مخلوق بڑی، لکڑی اتنی نہیں تھی تو گیس اللہ تعالیٰ نے، اور پھر توانائی پیٹرول وغیرہ، اس کی تو کوئی مطلب جتنا آپ کو فائدہ مل رہا ہے قدرت کی طرف سے. آج دیکھ لیں پاکستان، جہاں پیٹرول ہم درآمد کرتے ہیں اور پھر اتنی ڈیوٹیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ آتا سستا ہے. اب بھی پیٹرول مثال کے طور پہ 1 لیٹر جو ہے وہ 100 روپے کا ہے، 110 روپے کا ہے. آج کا ریٹ جو ہے مارچ 2021 کا جو بھی ہے، تو وہ جناب وہ، لیکن اتنے میں تو یعنی ایک جو مشروب کی بوتل ہے یا ایک مشروب کا گلاس ہے وہ بھی اتنے کا ہے. یعنی 150 روپے میں ایک گلاس آپ پیتے ہیں. کوئی بھی سیب کا جوس لے لیں، ملک شیک لے لیں، تو وہ ملک شیک تو آپ کے گھر کی بات ہے، لیکن یہ باہر سے آتا ہے، اتنا سستا آتا ہے. یعنی 50% تو اس پہ ڈیوٹی ہے جو گورنمنٹ لیتی ہے، ٹیکس، لیکن پھر بھی سستا ہے. چل رہی ہیں گاڑیاں، سب کچھ انتظام چل رہا ہے. تو یہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ اپنی سہولیات جو ہے وہ بڑھاتا رہتا ہے. یہ مجمل جملہ ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کو، سہولیات وقت کے ساتھ ساتھ سہولت بڑھ رہی ہے ہر چیز میں. ہر جگہ پہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، فکر دی ہے، اور وہ سہولت ہو رہی ہے. پہلے پانی سے آپ بجلی بناتے تھے، تیل سے بناتے تھے، اب سولر سے بھی آپ بجلی بنا رہے ہیں. سولر میں اللہ تعالیٰ نے سورج کی کرنوں میں اتنی اللہ تعالیٰ نے وہ توانائی رکھی ہے کہ وہ شیشہ آپ لگاتے ہیں تو اس کو پھر کنورٹ کر لیتے ہیں، آپ بجلی بنا لیتے ہیں، سولر انرجی. اب سولر میں یہ طاقت کس نے رکھی ہے؟ سورج میں، ظاہر ہے اللہ نے رکھی ہے، اور بہت بڑی، یعنی آج کل تو سولر کا رواج بڑھ رہا ہے. پھر جو بھی ہے، تو یہ جناب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے. اس کو ہم نے دیکھنا ہے، اور اس کا یعنی ساری نعمتوں کا ایک تو احساس کرنا ہے کہ یہ اللہ ہے جو اللہ اپنی ربوبیت، یعنی اس کی ربوبیت جاری اور ساری ہے. اور یہ مضمون جو ہے یہ تو بڑا وسیع ہے، دقیق ہے، کہ ربوبیت تو ہر جگہ ہے اس کی. میں نے مثال کے طور پہ صبح کا ناشتہ کیا یا کھانا جو غذا کر رہا ہوں، اس کو جزو بدن، یہ کون سی مشین ہے اور یہ کس نے بنائی ہے؟ جس نے غذا سے خون بنا لیا، نیا خون بن رہا ہے. اور کون سی چیز ہے جو میں پانی پیتا ہوں تو اس کے اچھے اجزاء جذب ہو جاتے ہیں، اور پھر باقی جو فالتو پانی ہوتا ہے وہ پیشاب کی صورت میں نکل جاتا ہے. ہر چیز جو ہے، اب دنیا میں کیا کوئی کارخانہ قیامت تک، مجھے آپ بتائیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں،
یہ تو قدرت الہی ہے، میرے بدن میں جو بھی مشین لگائی ہے اس نے فٹ کی بھی ہے، تو یہ تو اللہ ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا قیامت تک کوئی ایسی مشین انسان ایجاد کر سکتا ہے کہ جہاں پہ وہ روٹی ڈالے، سالن ڈالے، سبزی پلاؤ ڈالے ایک طرف یہ چیزیں، اور دوسری طرف سے خون کی بوتلیں بن رہی ہوں، خون کی بوتلیں، اور فالتو اجزاء ایک طرف جا رہے ہوں اور خون جو ہے الگ جا رہا ہو؟ قیامت تک آلو سے آپ خون بنا سکتے ہیں؟ آلو، ٹنڈے، شلجم ایک طرف یہ ڈالیں، کیلے ڈال لیں، پھل ڈال لیں، آپ جو بھی کھا رہے ہیں تو ظاہر ہے اس سے خون بنتا ہے، تازہ خون بنتا ہے، اور جب خوراک نہیں کھائیں گے تو خون کی کمی ہو جائے گی آپ میں، انہی میں پھر اس کے لیے دوائیاں ہیں یا خوراک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ موجود ہے ہر آن، اور اپنی شان کے مطابق اس کائنات میں، اب اس کی ہم تفصیل نہیں میں اور نہ کچھ سوچ سکتے ہیں، لیکن اپنی شان کے مطابق وہ ہر جگہ موجود ہے، اس کی ربوبیت ہے، اور اسی کا حکم چل رہا ہے، وہ موجود ہے، ہماری سن بھی رہا ہے۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَمَا أَخْفَى، وہ پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، اور جو یعنی زیادہ انہو علیم بذات الصدور، میرے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمیں دیکھیں، اب یہ مختصر میں آپ کو بات سمیٹ رہا ہوں، ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک تو احساس کرنا چاہیے جو اس وقت نہیں ہے۔ ہم ایک ایسے غافل معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں اور پل رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی توجہ نہیں دلا رہا، نہ ہم خود سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ کس ماحول میں آ جاؤں۔ دیکھیں، میرا وطن تو عالم ارواح ہے، میں نے وہیں سے آیا ہوں، پھر میں نے جانا ہے اللہ کے پاس، لیکن تھوڑی دیر کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں، موجود ہوں ایک خاص مقصد کے لیے، لیکن میں یہ نہیں سمجھ پا رہا، اور نہ میں سوچتا ہوں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں دنیا میں بھجوایا ہے۔ یہ وہ ایک سوال ہے جو ہم کرتے نہیں ہیں، بنا کسی مقصد کے فضول زندگی گزار رہے ہیں۔ میں بالکل کلیئر آپ کو کہتا ہوں تو فضول زندگی جو بھی گزارے گا تو وہ ردی، اپنے آپ کو اس نے ردی بنا لیا، اور وقت خواب من دساہا، اور جو اپنی مرضی کے مطابق جس نے زندگی گزاری اور نفس کا تزکیہ نہیں کیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون۔ اللہ، وما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانہ، ترجمہ سنا دے۔ اور یہ جو بہت سی رنگ برنگی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، یعنی یہ ذرا کہتے ہیں پھیلانے کو، پھیلائی بھی ہیں، پھیلی بھی ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں نشانی ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں یا چاہتے ہیں یا نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے نشانی ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون۔ اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کیں، سب تمہارے زیر فرمان کر دیں،
نصیحت پکڑنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔